کو، گلگ بلتستان کو، اوپوری، تسہیلی، فراڈی، جو بھی صوبے کا نام دے کے اپنے آئین کے اندر رکھا۔ آپ کی یہ بالکل درست بات ہے، اس لیے ہم نے پہلے یہ کہا کہ آج چونکہ ہم تمام جملہ جو سیاسی تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنا اپنا موقف گلگت بلتستان کے صدیقی صاحب، عباسی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شے کی اس کو ہم وائنڈ اپ کریں تاکہ میڈیا کے ساتھ بھی بات کر سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر اجلاس، مہمان خصوصی، شرکائے اس نازک مرحلے پر حساس ترین موضوع پر کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ جو ہمارا وکیل ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا جو پشتیبان تھا لیا، مودی اگر کشمیر کی حیات کو تبدیل کرے تو وہ مجرم۔ جموں و کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے 4849 میں جو نقشہ جمع کیا ہے، پاک چین معاہدے سمیت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے روح سے بھی جموں و کشمیر کہ 72 سالوں میں 6 لاکھ 5 لاکھ سے زائد جن لوگوں کی شہادت پی ڈی ایم کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے کراچی کے حوالے سے، اور پھر آزاد کشمیر میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے جہاں ہمارا اپنا سٹیٹ سکی، اور انہوں نے پوچھا کہ چودھری ترمیم، اور پھر میں نے جو ہمارے وزیر جنگلات ہیں میر اکبر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کچھ بتائیں کہ وہ اپنی قیادت کے ساتھ مل بیٹھ کر اس حوالے سے انہیں اس بابر کروائیں کہ آپ کا یہ جو دین کو اگر ایک پلیٹ فارم پر لا کر مجھے باعث مسئلے کی نزاکت سمجھائی جائے کہ ہم لوگ گلگت بلتستان نہ وہاں تعلیم ہے نہ وہاں صحت ہے، آج بھی وہاں لوگ جو ہے وہ حقوق دیے جائیں اور اعلیٰ معیار جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ کر یہ ہاں آزاد کشمیر، چونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر موجود ہے، اب آزاد کشمیر کی جو حیات ہے، شناخت ہے، وہ خودداری کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی یہ خطرے میں اس لیے کہ اس کا سٹیٹ سب اور اس کے بعد کی صورتحال اور بالخصوص بھار رکھتے ہوئے جموں کشمیر جی پی کے حوالے سے جو پیش قدمی کی جا رہی ہے، اور کسی کو ریاست کے اس حصے کو جب بھی کہ پیش قدمی کی گئی، ہم بحیثیت کشمیری اس میں یہاں پاکستان وارد ہونے سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں تھا، آج میں واللہ رات کو روتا ہوں کہ ہم نے اتنی بڑی غلطی آپ پہ ٹرسٹ ہم نے ہندوستان کی پوری قیادت، جنہوں نے ہمارے دروازوں پہ آ کے جوتے ہاتھ لگایا، جوتوں سے ہم سے کچے داغوں کا رشتہ رکھو، جو چاہو گے ہم آپ کو دیں گے، لیکن ان کے بھروسے پہ اور وہ خون ہم سب کے کندھوں پہ۔ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے۔ ہم نے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو، اور وہ بھی مسلمان، ان میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کو کوئی لالچ نہیں جس کے سوا کہ وہ اسلام کے لیے نکلے تھے اور اپنی قوم کے لیے۔ آج اس بات کا رونا رو رہے ہیں، یہاں پر ایک بھائی نے کہا ہمیں مٹی میں اپنے آپ کو ملا کے توبہ کرنا چاہیے۔ ہم ایک زبان سے کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، دوسری زبان سے کہتے ہیں بننے نہیں دیں گے۔ یہ کیا تضاد ہے؟ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ واقعی دل سے کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، تو بننے دینا، کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ اس کی؟ کیوں مروا رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا آپ کے سامنے سیز فائر لائن پہ ہندوستان نے باڑ نہیں لگائی؟
سے کوئی باہر نکلا اس وقت کہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں اس وقت نہیں لوگوں نے کہا یہ مستقل بارڈر بن رہا ہے، ہم نے آپ سے نہیں کہا یہ مستقل بارڈر بن رہا ہے، لیکن یہی اس وقت کہا گیا جو آپ سے بھی کہا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اور یہ جو بنا صاحب نے آپ سے بات کی ہے نا، یہ ہو گیا ہے، ہو گیا ہے۔ آپ بات کرتے رہے، آپ نے پچھلے 3 الیکشن نہیں لڑے۔ کیا وہاں پہ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بن رہا ہے گلگت بلتستان میں؟ کیا اس سے پہلے وہاں پہ 2 وزیر اعلیٰ نہیں گزرے؟ آپ نے اس وقت کیوں بھی بات کی؟ آج کیا تبدیلی لا رہا ہے پاکستان؟ آپ شور کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہی رہے گا نا، وزیر اعظم تو نہیں بنے گا وہاں پہ، پریزیڈنٹ تو نہیں بنے گا نا، گورنر ہی رہے گا نا جو وہاں پہ ہے اس وقت۔ آپ کس بات تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی آپ کی پاکستان کی قیادت کی طرح پچھلے 15 دن پہلے ایک نشست میں بلایا جس میں ڈار صاحب بھی تھا، میں بھی تھا، اور ہمیں وہاں پہ یہی کہا گیا کہ ہم تو کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی تبدیلی ہم کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ گورنر نہیں ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے پہلے وزیر اعلیٰ کو نہیں بننے دیا ہوتا تو آج نہیں بن جاتا۔ آپ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ریفرنڈم کا موقع دیا جائے، وہ اپنے ووٹ کا آزادی سے حق استعمال کرے؟ وہ کیا کرنا چاہتا ہے مستقبل کے حوالے سے؟ کبھی ہم سنتے ہیں گلگت بلتستان والا کہتا ہے کہ ہم تو کشمیر کا حصہ ہی کبھی نہیں تھے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ کشمیر گلگت بلتستان والا چپا چپا کہہ رہا ہے ہمیں پاکستان کے ساتھ ملاؤ۔ کوئی ایک فیصلہ تو سامنے آ جائے گا۔ امان اللہ خان صاحب کی بیٹی کشمیر میں رہ کے اس نے ہندوستان کو کہا گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ان رائٹنگ ہے، میں چھپی ہوئی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کوئی ایک بات آپ مشترکہ طور پہ کہیں گلگت بلتستان کو ریفرنڈم کا موقع دے دیں کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے، الیکشن کے لیے نہیں، مستقبل کے فیصلے کے لیے گلگت بلتستان کو کیا کرنا ہے؟ آپ مشترکہ بات کریں نا۔ لیکن میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، دھوکے میں نہ رہیں، اپنی قوموں کو اب مزید نہ مروائیں، بہت ہو چکا۔ مسلمانوں کا تیگ ہر طرف سے ہو رہا ہے، مسلمان کو بچائیں، اور مسلمان زندہ رہے گا تو اس ملک پہ، اس قوم پہ حکومت کرے گا ہمارے۔ بہت شکریہ۔ مہمان خصوصی اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے آئے ہوئے سیاسی، مذہبی اور قوم پرست رہنما سب کو میں گلگت کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں کوئی لمبی چوڑی تنقید کی طرف گئے بغیر میں مختصراً اپنی بات کروں گا۔ میں ہمارے قائدین یہاں سٹیج میں بیٹھے ہیں، پارٹی پالیسی پہ تو یہی بات کریں گے۔ میں گلگت بلتستان کے معرضی حالات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، پچھلے 73 سالوں سے گلگت بلتستان کو اس ایک ایسے انداز سے ہانکا جا رہا ہے کہ پوری ریاست کشمیر کے عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام جب رائے شماری ہوگی تو اس میں حصہ لیں گے، یہ اپنا ووٹ ڈالیں گے رائے شماری میں، لیکن عملی طور پہ، انتظامی طور پہ وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو باہم ملانا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ پتہ نہیں رائے شماری ہو یا نہ ہو، رائے شماری کے نام پہ تو ہم ساتھ ہیں، لیکن انتظامی اور جوڈیشل کسی اس میں اسٹرکچر میں ہمیں ساتھ نہیں رکھنے کی ریاستی پالیسی رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل کشمیر سے ہٹ کے ہانکا جا رہا ہے۔ وہاں عام ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ریاست کشمیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے کہ آپ لوگوں نے رائے شماری میں شامل ہونا ہے، باقی آپ لوگوں کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ کھل کے ریاست کشمیر کے حوالے سے اپنی گفتگو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ایسی کوئی گفتگو کریں تو ان کے لیے پارلیمنٹ تک پہنچنا اور اقتدار تک پہنچنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ ریاست سے پالیسیوں سے اس حد تک ڈرتے ہیں کہ وہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔
اور یہی یہاں پہ جو پارلیمانی جماعتیں جو سیاست لڑتی ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ کیا لیمیٹیشنز ہیں, کہاں تک بولا جا سکتا ہے, کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اقتدار حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ریاستی مشینری کا کچھ نہ کچھ مان کے چلنا پڑتا ہے. یہی کمزوری ہمارے وہاں پہ گلگت بلتستان میں بھی ہے. ویسے عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ہم میں کہ گلگت بلتستان کے 99% جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا 5واں صوبہ بننا چاہتے ہیں. یہ بھی منافقت ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت دو جو بڑی مسلکی جماعتیں ہیں, اہل تشیع ہے اور اہل سنت ہے, ان دونوں کی قائدین کے بیانات ریکارڈ میں آ چکے ہیں. اہل سنت کا قائد جو ہے قاضی نثار صاحب, جو گلگت بلتستان اور کوہستان اور چترال کا خود کو قاضی سمجھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ریاست کی وحدت کو بحال نہیں رکھ سکتے ہیں تو پچھلے 73 سالوں تک ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ کیوں کیا گیا؟ ہمیں ریاست سے الگ ہی رکھنا تھا تو پہلے دن سے کیوں نہیں رکھا گیا؟ 73 سالوں تک ہمیں ریاست کے نام پہ آپ لوگوں نے ہمارا استحصال کیا, اور آج آپ عمران خان اور مودی نے بندربان کا فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا ریاست کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اہل تشیع کا جو وہاں پہ جو قائد ہیں ان کا مطالبہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ ہمیں اور کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو متنازع حیثیت کے جو اختیارات ہیں وہ تو کم از کم ہمیں دیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں صوبائی دو, ہم وہ لوگوں کا میجر لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں حقوق دو. جو اس وقت وہاں پہ میجر پارٹیاں ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ان کی مجبوری ہے, وہ مطلب ریاستی پالیسی کے ترجمان ہیں. لیکن گلگت بلتستان کی جو بھی انڈیجنس آواز ہے, چاہے وہ بلتستان سے اٹھتی ہو, چاہے وہ گزر سے اٹھتی ہو, چاہے وہ دیامر سے اٹھتی ہو, چاہے وہ گلگت سے اٹھتی ہو, ان سب کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت ہمیں حق کی حکمرانی کے لیے جو انہوں نے طے کیا ہوا ہے وہ ہمیں دیا جائے. ہم پاکستان کا صوبہ نہیں چاہتے, ہم آزاد کشمیر طرف سے بھی بہتر ایک اٹانومس سیٹ اپ چاہتے ہیں. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں کو ایک الگ دو اکائیوں کے تحت ایک تشخص کے ساتھ کوئی ایک اپر ہاؤس دیا جائے, اس کا نام کوئی بے شک سینیٹ رکھا جائے, جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں کی برابر کی نمائندگی ہو, اور ہمارا مشترکہ صدر ہو, مشترکہ سپریم کورٹ ہو, اور باقی جو معاملات میں ہیں ہم اپنے طور پہ آزاد ہوں. اور اکثریت کا مطالبہ جو وہاں پہ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں یا جو لوکل انڈیجنس پارٹیاں ہیں, ان سب کا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال کیا جائے, ہمیں بھی آزاد کشمیر طرح کا سیٹ اپ دیا جائے. ہم برابری کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ایک اپر ہاؤس ہو جو مشترکہ سینیٹ ہو اور ہمارا صدر مشترک ہو, اور باقی معاملات میں ہم ساتھ چل سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں یہی مسئلے کا ابھی جو آبزی جو حل بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ جو مشترکہ جو ہمارا سینیٹ بنے گا یہ پاکستان کے ساتھ اپنے مستقبل کے تعلقات کا بھی تعین کرے گا, اور یہی جو سینیٹ جو بنے گا وہ انٹرنیشنل سطح پہ پوری ریاست کشمیر کا مقدمے میں لڑ سکے گا. تو یہ عام ماسس کا مطالبہ یہ ہے جو وہاں پہ مطلب میں نے کہا کہ یہاں پہ اس وقت جماعت اسلامی کا نمائندہ موجود نہیں ہے, ان کا مطالبہ بھی یہی ہے. جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہی ہے. جماعت تحریک جعفریہ والوں کا بھی بتانا یہ ہے کہ ہمیں آج جو متنازع حیثیت کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیا جائے. وہاں پہ جو تنظیم اہل سنت ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری وحدت بحال کیا جائے. پوری ریاست اس طرف کی طرف وحدت بحال نہیں ہو سکتی ہے تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو باہم ملا کے کوئی بھی ایسا سیٹ اپ دیا جائے تاکہ ہم مشترکہ طور پہ پوری ریاست کا مقدمہ لڑ سکیں. تو یہ جو ہے ٹرینڈ جو پاکستان کی طرف سے چلایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر مخالف ہیں تو وہ سب کے سب پاکستان بنانا چاہتے ہیں. بے شک اس وقت جو اقتداری حکومت چلا رہے ہیں وہ یہ چورن بیچ رہے ہیں. وہاں اقتدار کے نام پہ یہ چل رہا ہے, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو صوبہ دیں گے. گنڈاپور جیسا مطلب یہاں پہ پاکستان میں 50 لاکھ نوکریاں اور کروڑوں کے حساب سے مکان بنا رہے تھے, اس طرح کے لارے وہاں پہ بھی دیے جا رہے ہیں کہ آپ کے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ آئینی صوبہ ہے, آئینی صوبہ ملے گا تو آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن لوگ باشعور ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ایک سیاسی لارہ ہے, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. تو
मतलब मेरे तकरीबन यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के दीगर साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस बात पे यहाँ पे जो साथी हमारे मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के नेशनलिस्ट जमातें, हम मुतफिक हैं कि हमें आज़ाद कश्मीर का सेटअप दिया जाए और कोई अपर हाउस बनाया जाए। वो अपर हाउस जिस शक्ल में भी होता है, सेनेट की शक्ल में होता है या मुश्तरका कौंसिल की शक्ल में होता है, एक कौंसिल हो और हम मुश्तरका जद्दोजहद करें। मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूं। बहुत शुक्रिया जी जिया साहब। मैं अम्मा बाद मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की क़यादत रफीक डार साहब, भट्ट साहब और दीगर साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जब पूरी कश्मीरी को एक ऐसे कर्ज से गुजर रही है, एक ऐसे अजाब से गुजर रही है, तो आज भी अल्लाह ताला ने ये तौफीक आपको दी कि आपने यहाँ कश्मीरी क़यादत को इकट्ठे किया। आपका इसलिए भी हक बनता है, मौलाना साहब ने जैसे कहा कि ये इज्जत नफ्स और कश्मीर की आजादी का पहला एग्रीमेंट अल्लाह और उसके प्यारे बंदे बहुत ही अच्छे कश्मीरी लेवल मकबूल भट्ट साहब के सारे जिन्होंने तिहाड़ जेल में जान देकर कश्मीरी कौम को बेदार किया अपने हक के। उसके बाद इशफाक मजीद वानी साहब और उसके साथी जिन्होंने हिंदुस्तान की 18 लाख फौज को चैलेंज किया और श्रीनगर में यूएन चार्टर के ऐन मुताबिक अस्करी तहरीक का आगाज किया। ये क्रेडिट भी आपको जाता है। और आज आपने हमारे वजीर आज़म साहब और दीगर अजीम शख्सियात को यहाँ इकट्ठे किया। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से तजवीज़ दूंगा, तजवीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक तो ये जो कुछ हमने पढ़ा लिखा, हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक जमीनी हकायक जो बिल्कुल मुसलमान है, आप 1947 में वापस चले जाएं तो उस वक्त 100% कश्मीरी मुसलमानों की मंजिल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान थी। और 1972 में खुद मुख्तारी एलिमेंट तब आया जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनी। तो इसलिए जब उस वक्त की हुकूमत बनी, कायदे आजम के वक्त में, जनाब वजीर आजम साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, तो उस वक्त टेंट में रहते हुए पलंदरी से गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, लेह करगिल भी इसी का हिस्सा था। शायद कोई फौज नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, तो उन लीडरों ने जिन्होंने कराची एग्रीमेंट की, इसके बगैर उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था कि वो ये एग्रीमेंट ना करते। तो मैं समझता हूं अगर आप तहकीक करें, अगर आप सुलह हुदैबिया पढ़ें, अगर आप उस वक्त उस एग्रीमेंट को देखें, तो उस वक्त के लिहाज से वो उन लीडरों की अजमत थी। उन्होंने उस फैसले की तायीद की जो 19 जुलाई 1947 में श्रीनगर और जम्मू कश्मीर मुस्लिम काउंसिल में हुआ। ये तो उसको हम जो कहते हैं उसकी हकायक आप देखें। उसके बाद दूसरा अहम चीज जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको वायलेट कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन 122 ऑफ 1957 स्पीक्स election or elected assembly in any part of the state of Jammu and Kashmir, whether this is Indian occupied Kashmir, Azad Kashmir or Gilgit-Baltistan, is not substitute of plebiscite referendum. लिहाजा ये कानूनी हक ही नहीं है किसी को हासिल जब तक के रायशुमारी सब हिस्सों में नहीं होगी। पाकिस्तान का आईन कहता है आर्टिकल 257 कि अगर कश्मीर आजाद हुआ और पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ, the relation, the terms and conditions will be determined by the leadership of Jammu and Kashmir. अच्छा, बहरहाल जो मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट, तो ये पाकिस्तान का आईन भी कहता है। और अब मैं आऊंगा हुर्रियत के आईन में। हुर्रियत के आईन का आर्टिकल 1 जिसको बनाने में सईद अली शाह गिलानी साहब, मरहूम
ख्वाजा अब्दुल गनी लोन शहीद, जनाब अमानुल्लाह खान साहब, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब, जमात इस्लामी आजाद कश्मीर की, खासकर इवन काजी हुसैन अहमद साहब का उसमें इनपुट था और बड़ी मेहनत से एक चीज बनी जिसको एक्सेप्ट किया उस वक्त की वजीर आजम मोहतरम बेनजीर भुट्टो साहिबा ने। और मोहतरम बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा कि हम जंग नहीं कर सकते, आप इसको, ये सियासी इशू है, ये कश्मीर की मूवमेंट को इंडिजियस मूवमेंट के तौर पर दुनिया पर साबित करना होगा, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, तो फिर हम कश्मीर को हासिल कर सकते हैं। और नवाबजादा नसरुल्लाह साहब उन्होंने गिफ्ट में दिया तारीख आजादी कश्मीर को और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। तो आज की डेट में हम कहां हैं? क्या हुर्रियत का वही आईन है, वही शक्ल है? क्या आज हमारे पास कोई मुजाहिद अव्वल है कश्मीर की, आजाद कश्मीर के अंदर? क्या अमानुल्लाह खान साहब हैं? उनके जो सजादा नशीन थे, उनके जो आप कारकुन थे, मैं समझता हूं कि आज हम सब की राहें अलग अलग हैं। और अभी मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, वो ये कि ये बात शायद इस महफिल में कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगे कि हमारा पाकिस्तान के साथ रिश्ता किसी इकानमी, किसी जोग्राफाई, किसी और वजह से नहीं। हमारा पाकिस्तान के साथ रिश्ता सिर्फ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बुनियाद पर था, है और रहेगा। तो यही वजह है कि आज भी कश्मीर का मुजाहिद जो है वो पाकिस्तानी झंडे में वहां शहीद होता है और दफन होता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं, वो ये, इसका आप ख्याल रखें प्लीज। एक तो ये कि यकीनन इस वक्त अगर दुनिया में सियासी और सफारती महाज पर हमें कोई मदद कर रहा है, 2-3 मुल्क अख्तियार किए हैं बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान है जो बाइस्ते फ्री के, बाइस्ते वकील के बेशक गलत फैसले हुए होंगे, बेशक कमजोर फैसले हुए होंगे, लेकिन तीसरा कोई दुनिया में मुल्क नहीं जो हमें सपोर्ट करे। तो लिहाजा जो हमारे कारकुन या हमारे साथी या हमारे नए साथी जो आजकल सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उससे एक ऐसा तासुब पैदा हो रहा है कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान एक तासुब पैदा किया जाए, एक दीवार पैदा की जाए, ताकि मुजफ्फराबाद का अमन न रहे, ताकि गिलगित बल्तिस्तान में अमन न रहे। आइए अगर हम यहाँ मिल बैठे हैं, कश्मीर की आजादी वो दर्द महसूस करें जो पार लड़ रहे हैं, वो दर्द महसूस करें जो पार 5 लाख शहीद हुए, और हम यहाँ वो दर्द पता नहीं मुझे कितना महसूस कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे रसूख से कहूंगा, अगर हम एक हो जाएं, अगर ये तजवीजें आई, क्या ये नहीं हो सकता कि वजीर आजम आजाद कश्मीर को तीनों खत्ों का वजीर आजम डिक्लेयर किया जाए? और उस बैच में कैसे एडजस्टमेंट होगा? क्या ये नहीं कर सकती हुकूमत पाकिस्तान कि हिंदुस्तान रेफरेंडम के लिए तैयार नहीं है, मेरे पास 2 यूनिट है, फॉरेन मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करें कि आए आजाद कश्मीर में यूनाइटेड नेशन रेफरेंडम कराए, आए गिलगित बल्तिस्तान में रेफरेंडम कराए, ताकि हिंदुस्तान भी डिप्लोमेटिकली उसको मजबूर हो जाए बाहर रेफरेंडम कराने में। और जो बदमाशियां वो कर रहा है, जो कश्मीरियत को उसने खत्म कर दिया, कश्मीर के नक्शे को उसने हड़प कर दिया, और हम लड़ते हैं फलाना ये कर दिया, फलाना ये कर दिया। वहां 2.5 एक्सीडेंट, 1.25 करोड़ कश्मीरी मुसलमान रीछ के मुंह में है, कोई शख्स रीछ के मुंह से उस कश्मीरी मुसलमान को निकालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी ये लड़ाई है कि ये चादर 4 गज बनेगी या 6 गज बनेगी, हम किसको क्या मिलेगा? इस वक्त हमें सबको इकट्ठे होके मजलूम कश्मीरियों की जान बचाओ, जो इस मकबूजा कश्मीर में मर रहे हैं, गर रहे हैं, पूरी सियासी क्यादत जेलों के अंदर है, और यहाँ हम मजे भी ले रहे हैं, आजादी भी है, पासपोर्ट भी है, पैसे भी है, सियासत भी है, लेकिन जो जहां आग लगी है वहां बुझाने के लिए कोई तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब डार साहब। और मैं शुरकाए और पार्टी कॉन्फ्रेंस से माजरत के साथ मुझे जाना पड़ा है, वरना मैंने ये आज तक मेरी तारीख में ये बात शामिल है कि कभी आखिरी मुकर्रर सुनने के बाद मैं जाता हूँ, लेकिन मजबूरी है। अगर आप वक्त पे ख़त्म करना चाहें तो मैं अभी और आधा घंटा ठहर सकता हूँ, 10-15 मिनट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी काफ़ी लोग बाकी हैं, शायद आप वक्त ले लेंगे। मैं लिबरेशन फ्रंट की लीडरशिप, डार साहब, साजिद सिद्दीकी साहब और बाकी जो सलीम साहब और दूसरे दोस्त हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस मौके पे KKM कॉन्फ्रेंस तलब की। दरअसल मैंने जब का इशू पैदा हुआ था, उससे पहले मैंने मुजफ्फराबाद में एक पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने ये रेजोल्यूशन पास किया था। वो कोरोना के दरमियान थी, वहाँ पे कुछ हमारे साथी गए भी थे और कुछ ने वीडियो लिंक पे वहाँ पे खिताब किया था। उसमें भी आपने ये करारदाद पास की, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे वहाँ पे, सरदार अतीक खान साहब मौजूद थे,
مرزا جلال صاحب موجود تھے, شفیق جلال صاحب موجود تھے, یوسف نظیم صاحب, باقی پارٹی کی لیڈرشپ, پی ٹی آئی کا بھی نمائندہ تھا. پی ٹی آئی کا بھی نمائندہ تھا. مولانا سید یوسف صاحب نے ویڈیو لنک پہ وہاں پہ خطاب کیا تھا, اور اسی طریقے سے اور بہت سے لوگ تھے. گزارش ہے کہ اس میں آپ نے بہت ساری پارٹیز کانفرنس کی ہیں. ایک میں نہیں تھا جب میں اس وقت امریکہ میں تھا, جب پرائم منسٹر جے کے نے یہاں پہ آ کر کانفرنس کی. ہماری پارٹی کی نمائندگی سے موجود تھی, اور ہم نے پورے طریقے سے اس کی تائید کی. اس کے بعد پھر ایک ڈار صاحب نے کی, ان کے ادب آدمی امریکہ میں تھے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں کی, جس میں APIC سے سارے لوگ موجود تھے. اور پھر ایک کی واپسی پر ایک پھر APC ہوئی کشمیر ہاؤس میں. اس کے بعد پھر کرونا میں میں نے ایک APC کی پیپلز پارٹی کی طرف سے کی. ایک بات بڑی متفقہ طور پہ مجھے سمجھ آتی کہ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے کبھی بیک گراؤنڈ میں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے سارے پولیٹیکل ورکرز ہیں, اور یہ ساری سیاست کو سمجھتے ہیں, کشمیر کے تاریخ جغرافیہ کو سمجھتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ 47 میں کیا ہوا, 59 میں کیا ہوا, 57 میں کیا ہوا. بات یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان آزاد جموں کشمیر کے طرف سے. ایک منسٹر صاحب ہیں ان کے فاروق جاوید صاحب, انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کبھی آزاد چھیل کے حصہ نہیں رہا. مجھے افسوس ہو ان کے اسٹیٹمنٹ پہ. ہم نے کب کہا کہ آزاد چھیل کے حصہ رہا گلگت بلتستان. It has never been part of Azad Jammu and Kashmir. It's a part of whole state of Jammu and Kashmir, like AJK is part of Jammu state of Kashmir. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آزاد جموں کشمیر کیسے. سو میرا نقطہ نظر کے میں لمبی جوڑی سے نہیں کرنا چاہتا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک AJK UNCP میں نے عارف کمال صاحب کے بڑی خوبصورت بات کی, بڑے خوبصورت بات کی, بڑی کمال کی بات ہے. ہمیں UNCIP سے ہٹ کے کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جس دن ہم UNCP پہ چڑھے تو ہمارا موقع نہ GB پہ رہے گا, نہ مقبوضہ جموں کشمیر پہ, نہ آزاد پہ رہے گا. ہمیں اس پہ قائم رہنا چاہیے, اسی کے فریم ورک کے اندر ہمیں بات کریں. اب UNCP جیسے یوسف صاحب نے کہا کہ 122, 126, 127 بہت سارے ریزولوشن ہیں. اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی ڈیموگرافک کے کسی بھی طریقے سے انڈیا کا جو 5 اگست کا جو ایکشن ہے, کیا ہم اسے ایکسیپٹ کر دیتے ہیں؟ کیا وہ یونائٹڈ نیشن کے خلاف ہے یا اس کے وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ وائلیشن ہے تو پھر 122, 126 اور 97 یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی تبدیلی جو ریاست میں کسی بھی طریقے سے آ جائے گی وہ مغیر ہوگی کس کے UNCP ریزولوشن سے. جب وہ مغیر ہوگی تو اس پہ اطلاق نہیں ہوگا. دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے, چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا امریکہ ہو یا چائنا ہو یا رشیا ہو, اس میں کوئی بھی تبدیلی لائے گا دیٹ دی وائلیشن آف UNCP ریزولوشن. بنیادی بات. اور دوسری بات ہے کہ AJK اور جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اور جو GB ہے, یہ سارے لوکل اتھارٹی کے UNCP کے اس کے اجلاس دیکھیں تو اس میں آتے ہیں. اب لوکل اتھارٹی کو کیسے کوئی ڈیفائن کرتا ہے, لوکل اتھارٹی کو کیسے کوئی حکومت جو ہے پاکستان میں اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہے, کس طریقے سے پریکٹس کرتی ہے, یہ واقعی سوچنے والی بات ہے. اس میں وہ کس حد تک ہمیں حقوق دے سکتے ہیں. بات آئینی حقوق کی نہیں ہے, بالکل کسی دوست نے اس بات, یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے. ہر کوئی ٹاکی ماری کی بالکل ٹھیک بات ہے. اب کانسٹیٹیوشن پاکستان کا حصہ نہیں ہے جب تک کانسٹیٹیوشن پاکستان ہم آئینی حقوق کی بات نہیں کرتے, لیکن ہم فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر سکتے ہیں. وہ فنڈامنٹل یونائٹڈ اسٹیٹس کے چارٹر کے اندر موجود ہیں, وہ جو ہمیں UNCP کے ریزولوشن کے تحت دیے گئے. تو اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرنی چاہیے. UNCP کے باہر ہٹ کے کوئی بھی بات جو کسی کو نہیں کرنی چاہیے. ایک بات جب مجھے عجیب سی لگتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ GB کو آزاد کشمیر کی طرح کا طرز کا حصہ کو بنایا جائے, اسٹیٹس دیا جائے, اور آزاد کشمیر کو زیادہ بااختیار بنایا جائے, سو اینڈ سو آن. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر ہندوستان جو ہے وہ وومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, اور بھول جاتا ہے کہ ہمارا جو صاحب رائے جو میں رائے شماری کرتا ہوں اس کو بالکل بھول جاتے ہیں بیچ. نہ وہ پاکستان کی وزارت خارجہ نہ وہاں پہ روک سکی وومن رائٹس کے وائلیشنس کو,
اور نہ کشمیری کو ان کی آزادی دلا سکے. ہمیں جب یہ بات کرتے ہیں میرے نظر کہ میں آج نہیں رہا ہوں، آپ اس کو بہتر جج کر سکتے ہیں. جب یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ کیسا اور یہاں پر یہ کیسا، میں کہتا ہوں کشمیر کے لوگوں کو چاہے جی ڈی بھی ایسا ہے یہاں پہ جہاں پر بھی ان کو ان کے بنیادی حق ضرور دیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں ایریے کو فلاں حقوق ملنے چاہیے، اس مین کہ ہم نے وی ہیو ایکسیپٹڈ کہ ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے. ہم نے یہ تسلیم کر لیا ذہنی طور پہ کہ ہم ریاست جموں کشمیر کو نہیں آزاد کر سکتے، تب ہم یہ حقوق مانگ رہے ہیں. ہم نے تو بنیادی جو بات ہے ہماری ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی ہے، یہ ایشو نہیں ہے ہمارا. ہم سے حکومت لیتا ہے لے جائے، آج لیتا ہے کل لیتا ہے آج لے جائے، ہمیں اس میں کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہمیں اقتدار سے کوئی غرض نہیں، کسی کو ہوگی مجھے کم از کم کوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں. اب میرے کے دوستوں کی بات کہتا ہوں، سر دوست کی بات کہتا ہوں، آپ آزادی کی بات کریں. ہمارا جو بنیاد ہم نے آج بھی جو میسج دینا ہے وہ کشمیر کی آزادی کی بات ہے. پاکستان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیوں یہ بات کر رہی ہے کہ ہم گلگت اور بلتستان کو اپنا صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ باقی کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ چھوڑ دیں گے، باقی کشمیر کو چھوڑ دیں گے کہ باقی کشمیر کا ایسا نہ بنے. آپ کیوں چھوٹے سے ٹکڑے پہ اس کی اتفاق کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو زمین سے محبت ہے، یہاں کے لوگوں سے محبت نہیں ہے، تو پھر آپ پورے کشمیر کو آپ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کیوں تقسیم کریں؟ آپ پوری کشمیر کی آزادی کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں انشاءاللہ کشمیر آزادی کریں. لیکن اگر آپ کمپرومائز کر دیں گے، آج صوبے بنانے آج ایک علاقوں کا آپ کے ساتھ ضم کر رہے ہیں، کل دوسرے علاقوں پہ ضم کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کشمیر کبھی نہیں دے گا ہندوستان. یہ میں آپ کو آنسٹی بتا رہا ہوں. لہٰذا آج کے بعد ہمارے نظر کوئی ہماری خود مختاری یا کوئی کسی کی بات نہیں ہوتی، نہ انٹرنل نہ ایکسٹرنل. ہمیں کشمیر کی آزادی سے کم کسی بات میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. دس از مائی پوائنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کل گنڈا پور صاحب گئے، مجھے افسوس سے بات کیا کرتے ہیں سارے سے ہم پاکستان کسی وزیر کا بات نہیں کرنا چاہتے، اس سے انڈیا کبھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے اندر ایسا ٹول آ جائے جس سے وہ ایکسپلائٹ کرے. پاکستان کے وزراء کی یہ حالت ہے کہ ان کا وزیر جو ہے وہ پلوامہ کا جو وہ جو مسئلہ ہے وہ اپنے ذمہ لے کے رہا ہے. ہندوستان کے کل مودی نے اس کے بارے میں بات کی، کون بات کرتا ہے؟ ہمیں تو پاکستان کی جان سے زیادہ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایسے وزیر جن کو کشمیر کا جغرافی کا پتہ نہیں ہے، جن کو گلگت اور بلتستان کا پتہ نہیں ہے، جن کو کشمیر کے ایشو کے بیسک کا پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ جا کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور آج پاکستان یہ تو پہلے بھی کہتا ہے کشمیر کو تقسیم کر دیں. مجھے یاد ہے ایک اسٹیٹمنٹ انڈیا کے اندر جا کے فیصلہ دیا کہ ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کر دے گا. سو وہ ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی گھبرانے والی بات نہیں کی ہمیں اس پہ. اور اس کا اعلان ہے. میں آج 2-3 چیزیں آپ کی بات کروں. ایک تو میں یہ بات چاہوں گا کہ پاکستان کا جو موقف ہے، جو دیکھا انہوں نے کہا کشمیر کے اس تناظر کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کو صوبہ بنائے کہ مجھے سمجھا نہیں وہ کون سا صوبہ ہے. ایک انہوں نے کمال بات کی جس میں فاروق جیسا آج کی میٹنگ میں مجھے بھی بتایا، میں نہیں وہ آپ وزیر خارجہ صاحب انہوں نے کہا ہمیں پولیٹیکل میپ جو ہے آزاد کشمیر کے نام کا. میں نے کہا کہ پولیٹیکل میپ نان پولیٹیکل میپ کی بات تو میں نے نہیں سنی. پولیٹیکل میپ ہوتا ہے تو پولیٹیکل نہیں ہوتا، نان پولیٹیکل نہیں ہوتا. تو عجیب سی بات ہے. پھر یہ کیا پولیٹیکل میپ جو انڈیا نے بھی پولیٹیکل میپ دیا، اس سے کشمیر سارے کو آزاد کشمیر سمیت جی بی سمیت اپنا سرٹیفکیٹ کر دیا. اور پاکستان نے بھی یہی بات کی. It's mean that's a territorial dispute, not an issue of جموں کشمیر. تو یہ باتیں ایسے کرنے سے کشمیر کا کو مسلسل نقصان پہنچا ہے. اور پاکستان کا ایک بڑا بنیادی موقف، اس کا مجھے کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کا بندہ کوئی جواب دے دیتا ہے ایسا کہ جو آپ کا موقف 47 کے پاس جواب کے لیے کوئی ہے جو سر ظفر اللہ خان نے جو پیش کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جا کے، جس میں انہوں نے ڈیفائن کیا ریاست جموں کشمیر کو کہ لگے جی بی اور آزاد کی سر شامل، جس میں جو میپ انہوں نے پیش کیا اس میں سارے میپ شامل تھا جو آج جی بی سب مشکل ہے. اس کو پوری ڈگری آج مجھے بتائیں کیسے جا کے اس میں آپ کے لوگوں کو ڈپینڈ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انڈیا کی جو پالیسی ہے اس کو آپ
جو ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی بات کر رہے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے. اسے تو سعودی عرب کشمیری کے لیے تو ہے یا, لیکن پاکستان کے اپنے مفاد کے لیے, پاکستان نے اپنی سروس کے لیے بات اس اور پاکستان کے موقع میں دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ایک پہلے بھی فیصلہ کیا تھا, ہم نے سب کہتے کہ پاکستان پیٹرولیم مداروں کیا. میں آخری بات ہے, یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کشمیر ایشو کو سمجھانے کے لیے ایک کانفرنس پہ کانفرنس کر رہے ہیں, ان کو قائل کرنے کی کوشش. سو آئی سجیسٹ that Prime Minister India کے جو ہے وہ انوائٹ کرے all the heads of the political parties of Pakistan in Islam Abad, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس کی میزبانی کریں اور وہاں پہ اپنا ہماری طرف سے کوئی پتہ تقریر نہیں کرے, آپ موقع پیش کریں, وہاں پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو پیش کریں. کم از کم یہ بات تو طے ہو جائے کہ وہ چاہتے کہ اب ہم یہاں پہ بیٹھے, ہم تو یہاں کیا لوگ بیٹھے ہوئے نا, ہم تو جیسے جموں کشمیر کے لوگ بیٹھے ہوئے, ہمارا قضیہ کس سے زیادہ ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے, انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے ابھی پیدا ہو گیا پندرہ. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا, وہ ہمیں قائل کر دینا سکتے ہیں. اب کشمیر پہ کوئی اس پہ زک نہیں پہنچتا, کشمیر جو ہم سب دیکھ پہنچتا ہے, پاکستان کے مطلب یو ایس سیکورٹی کونسل میں بھی اس کو نقصان پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیر نہیں کرنی چاہیے. ابھی انہوں نے اعلان کیا, اس اعلان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزولوشن کے لیے, جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا, پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے اس بیان کو جو جی بی کو سلو بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا, ہم اس کو سختی سے مسترد کریں. اور ایک ترتیب, ایک جو پولیٹیکل پارٹیز کی ایک کمیٹی کی تھی, یہ پہلے بھی آیا تھا کہ جس میں پرائم منسٹر آزاد کی ہوئی, جب افضل گروپ کی شہادت ہوئی ہمارا پرائم منسٹر وزیر صاحب نے سب پولیٹیکل پارٹی آزاد کے لیے پی ایس سی سے اور تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کرتے ہیں نا, تو آج بھی آپ ہمیں لیڈ کریں, آپ ہمیں لیڈ کریں, ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں, اور جا کے ان سے ملیں اور کشمیر ایشو پہ بات کریں, اور ایک ڈراٹ پہلے سے تیار جس پہ سب کے سائن جا کے ہر پولیٹیکل پارٹی کو دیا جائے. اس وقت بھی فاروق صاحب کو یاد ہوگا کہ عمران خان واز دی اونلی پرسن جو میرا خیال آپ لوگوں کو نہیں ملا تھا, باقی سب لوگ جو ہے وہ یہاں پہ جا کے ملے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو باتیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. باقی میں اس میں کوئی لمبی چوڑی بات اور نہیں کرنا چاہتا. یہ جو سوشل کنٹریکٹ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں, یہ سوشل کنٹریکٹ جو ہے نا, یہ تب کیا جاتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو علیحدہ ملک بن گئے. ابھی تو ہم نے اپنی آزادی حاصل کر لی, اور آزادی حاصل کرنے کے بعد سوشل کنٹریکٹ کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ عارف کمال صاحب کریں یا آپ کسی دوست سے بات, جی پی کے دوست سے بات کی ہے. یہ سوشل کنٹریکٹ ہمارا ایک ہے, وہ یو این سی اے پی کے ریزولوشن ہے, اس کو ہمیں ریفارم کرنا چاہیے. بالکل یہ بات درست ہے کہ آپ نے یو این سی پی کی ریزولوشن کو بالکل اور جو ہے اس کو ریفارم کرنا چاہیے. اور ایک بات کہ کوئی بھی علاقے کی, چاہے وہ سب دیکھیں, جو مقبوضہ جموں کشمیر کی کٹ پٹ کی اسمبلی تھی, اس نے بھی تو ریزولوشن پاس کیا تھا ہندوستان کے علاقے کے حق میں, نہیں کیا تھا. کیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں؟ آج آزاد کی ایک پاپولر اسمبلی کو بیٹھ کے بات کر آپ تسلیم کریں گے اس کو, یا جی بی میں بھی ایسا شخص کو لے جائے جیسے آپ نے کہا جی کہ فیصلہ لوگوں کو وہاں پہ لا کے وہاں بٹھا دیا جاتا ہے, تو آپ ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں سر. دو وجوہات تھے, ایک تو ہمارے مقاصد کے خلاف ہے, دوسرا یو این سی اے پی ریزولوشن کے بغیر ہے یہ بات. اس لیے کوئی بھی ریجنل ریفرینڈم از ناٹ سیپریٹ ٹو دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. یہ جو ہے یہ ڈویژن آف دی کشمیر کی بات. ہاں, کشمیر کی پوری آزادی کے بعد آپ جی بی کو صوبہ بنا دیں, میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایچ اے کو صوبہ بنا دیں, میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کشمیر کے 10 صوبے بن جائے, میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن ہمارے منزل پاکستان سے نام چاہتے ہیں. اگر پاکستان کے جو جیسے ریزولوشن میں کہ ہمارے لوگ جو وہاں پہ پاکستان کے جھنڈوں میں دفن ہو رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر, تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے کشمیر کو نقصان پہنچے, پاکستان کے اپنے کاج کو نقصان پہنچتا ہے. تو میری یہ 2-3 چیزیں سر. ایک تو پرائم منسٹر یہ کہ ایک کمیٹی بنائیں, اس کمیٹی میں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں بندے مناسب سے رکھیں, کچھ لمبی چوڑی زیادہ 20-25 بندوں کی کمیٹی نہ ہو اس میں. اور دوسری بات یہ جو تمام پولیٹیکل پارٹی پاکستان سے ملے, اور دوسری جو ہے کہ فوری طور پہ ملاقات کے بعد ایک اور پارٹیز کانفرنس جو ہے اسلام آباد میں, جس سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ, ہمارے لوگ بھی وہ نیچے بیٹھ جائیں گے, پاکستان پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اب ایک ڈائلاگ کریں, ان کو اپنا پیش کیا. بہت شکریہ. میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب تجاوز صاحب کا. جو
آزاد کشمیر کی ہیں ان کے سربراہان بھی اس میں جو پرائم منسٹر صاحب سے نے تجویز دی ہے، اے پی ایچ سی سے بھی 3-4 ممبران ہونی چاہیے. ابھی فی الحال جو ہمارے سامنے موجود ہیں ساگر صاحب ہیں، بنا صاحب ہیں یا جاوید صاحب ہیں، تو یہ کمیٹی تشکیل پائے گی اور اس کے ساتھ ہی پھر جس میں ہم مختلف پروگرامز بھی قوم کو دے سکتے ہیں. تو اب گزارش میری ہے، چونکہ آخری مقررین اب یہاں پہ ہم 2-3 منٹ میڈیا کے ساتھ بھی بات کریں گے، تو جناب راجہ نجابت حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا. قومی کانفرنس کا انعقاد کیا. جناب وزیر اعظم ریاست جموں و کشمیر کی موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں اور یہ قرارداد اس بات کی گواہی کرتی ہے، اور یہ ابھی انہوں نے 2-3 اعلانات جاری کیے ہیں کمیٹی اور باقی ساری چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں اور پھر جس طرح مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کو روشناس کرنے کے حوالے سے عالمی سطح پر اس کا پیغام بھیجنے کے لیے سنتے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بستے ہیں ہم آپ کی اس تمام ایکٹیویٹی کو، خصوصاً میں نے یہ قرارداد پڑھی ہے تو مجھے تو کوئی اس میں ڈفرنس نظر نہیں. یہی ہمارا کام ہونا چاہیے، پریکٹیکل کام کی ضرورت ہے. خدا رات تقریریں سن کر بہت مایوسی ہوتی ہے، جس طرح مقبوضہ اخبارات ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے، ان کے مدیران تمام کے تمام تر یہاں پہ تشریف صدر مجلس ہمارے خصوصی مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں زومائی جموں کشمیر انویسٹمنٹ فرنٹ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر جو ہے آپ کے سامنے پیش کر سکیں. میں چونکہ گفتگو تو ساری ہو چکی ہے، کچھ باقی رہا نہیں ہے کہنے کو، لیکن چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. ایک تو یہ ہے کہ آج سے 2 برس قبل جس وقت گلگت بلتستان کے حوالے سے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کے حوالے سے کچھ مشاورتی عمل جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا، تو اس مشاورتی کے عمل کا حصہ ہم بھی رہے ہیں. میں اس وقت کل جماعتی حریت کانفرنس کا کنوینر تھا، تو اس کا حصہ ہم بھی رہے ہیں. یہاں پہ وزیر اعظم ہے، یہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں، رفیق ڈار صاحب بھی تھے. تو اس وقت جب یہ معاملہ درپیش تھا تو ہم نے اپنی قیادت سے مقبوضہ کشمیر میں اس حوالے سے بات کی. ہم نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس حوالے سے جو مشاورت ہونی ہے تو ہمارا اس میں کیا موقف ہونا چاہیے. ظاہر قیادت جو ہے وہ سری نگر میں ہے، تو جو مجھے وہاں سے اس وقت رہنمائی ملی تھی، میں اس کی 2-4 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جو سید علی گیلانی صاحب نے مجھے بھیجا تھا، میں 2-4 لائنیں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے باقاعدہ پیپر ایک بھیجا، اس میں لکھا تھا گلگت کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے. اس سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے 27 مارچ 2016 کو پریس کے نام بیان جاری کیا ہے جو درج ذیل ہے، اس کو پڑھ لیں. یہی ہمارا موقف ہے، اس سے ہی آپ رہنمائی حاصل کریں. اب دیکھیے وہ کیا ہے. اس وقت چونکہ گیلانی صاحب چیئرمین تھے حریت کے، اب ہم چونکہ حریت سے جس ایسوسیٹ ہو چکے ہیں پچھلے 3 ماہ پہلے سے، تو اس لحاظ یہاں پہ چیئرمین لکھا ہوا. چیئرمین حریت جناب سید علی گیلانی صاحب نے گلگت بلتستان کو متنازع ریاست جموں و کشمیر کا جزء لا ينفک قرار دیتے ہوئے کہا ہے
कि पाक चीन इक्तिसादी रहदारी मंसूबे से इस खित्ते की माशी सूरत हाल में यकीनी तौर पर इनकलाबी तब्दीली वाक़या होगी। अलबत्ता इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में ज़म कराना ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि यूएनआईसीपी करारदादों में ऐसी कोई शिक नहीं जो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली में माने होती है, जिससे यहाँ के अवाम के बुनियादी हुकूक की बहाली में रुकावट आती है। पाकिस्तानी वजीर अजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम 2015 में उनको लिखा था, जिस वक्त उस सरदार जली साहब के हवाले से कमेटी बनी थी उनके सामने। पाकिस्तानी वजीर अजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम लिखे एक तहरीरी खत में कश्मीरी रहनुमा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान खित्ते को पाकिस्तान में ज़म कराना रियासत की बैनुल-अक़वामी हैसियत के लिए तबाह कुन हो और ये इसके मुतनाज़ स्टेटस को मुतासिर करेगा। रियासत की बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत के खात्मे का मतलब मसला कश्मीर का खात्मा होगा और ये इक़दाम रियासती अवाम में शुकूक शुबहात पैदा करेगा। ये है जो हमारा सैयद अली गिलानी साहब का गिलगित बल्तिस्तान के इशू के हवाले से मौक़िफ़ है और यही मौक़िफ़ हमने उस वक़्त जो मशावरती अमल था उसमें भी पेश किया अपना, और उस वक़्त इस मामले को जो कि डिसाइसिव फेज में था उस वक़्त उसको इल्तिवा में डाला गया, रोक दिया गया था। जब हमने ये मौक़िफ़ वहाँ पे पेश किया कि हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से ये है। अब मामला ये है कि अगर कश्मीर की क़यादत मकबूजा कश्मीर से लेके आज़ाद कश्मीर की सारी क़यादत चीख चीख के अपील कर रही है, बता रही है, गुजारिश कर रही है कि ये हमारी रियासत की वहदत पे हमला है। रियासत में जो तहरीक चल रही है एक इलाके में मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो हक़ खुदइरादियत की तहरीक को लेके आगे चल रहे हैं, पूरी रियासत के लिए हक़ खुदइरादियत डिमांड कर रहे हैं, उस तहरीक के लिए जो है ज़हर कातिल है। तो इसको बार बार इस इशू को उठाने का मतलब क्या है? इसमें हमें क्यों उलझाया जा रहा है? यानी हम जो फोकस रियासत की जो तहरीक है, हक़ खुदइरादियत की तहरीक, रियासत के अवाम जो वादी के अवाम बिलखुसूस और जम्मू के मुसलमान इलाके जो इस वक्त जो जुल्म सितम का शिकार है और उनको उस जुल्म से बचाने के लिए, इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए जो जिद्दोजहद हम करें, जो एफर्ट्स हम करें, यानी उन एफर्ट्स को, उस जिद्दोजहद का रुख हमारा मोड़ क्यों दिया जाता है और वो यहाँ पे क्यों हो रहा है जहाँ पे हम इसकी उम्मीद ही नहीं रखते? ये सोचने की बात है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इमरानी माहिले की कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में लोकल काउंसिल को ऑथराइज करें डेवलपमेंट के लिए, बाकी कामों के लिए लोकल काउंसिल्स बनाए वहाँ भी यहाँ भी, और जो सियासी क़यादत का एक सुप्रीम काउंसिल आप बनाएं जिसके अंदर गिलगित की नुमाइंदगी भी हो, आबादी के तनासुब से आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी हो, मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी हो, जम्मू की नुमाइंदगी हो, लद्दाख की नुमाइंदगी हो। ये काउंसिल जो है ये फिर एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा होगा ऐसा जो बैनुल-अक़वामी सतह पे कश्मीर की तहरीक की नुमाइंदगी भी करेगा और अपने काज को आगे लेके चलेगा। फिर उसी सूरत में इसको आप शायद आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर भी कह सकें और इस पूरी रियासत की नुमाइंदा हुकूमत भी कह सकें। ये कोई साल एक गुजर गए, हमने गुजारिश की थी लेकिन इस हवाले से कोई न तो कोई गुफ्तगू हुई न बातचीत हुई। उसके बाद एक चीज़ अगरचे जरूरत नहीं है लेकिन चूंकि यहाँ बात हुई है, गुप्कार डिक्लेरेशन की बात हुई। यहाँ पे एक दोस्त हमारे हैं साथी, उन्होंने गुप्कार डिक्लेरेशन की मिसाल दी है कि देखिए जी वो लोग तो वहाँ जमा हो गए हैं, उन्होंने कोई चीज़ तो सामने लाई है गुप्कार डिक्लेरेशन की सूरत में। मैं एक चीज़ अर्ज करूँ आपसे, हम कई सालों से हुकूमत पाकिस्तान के जो सियासी क़यादत है उनसे बार बार ये कहते रहे हैं और जो मुक़्तदर हल्के उनसे भी ये कहते रहे कि भाई ये जो मकबूजा कश्मीर की जो 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 जो, जो जिसको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हिंद नवाज सियासी जमातें हैं, इनके हवाले से आप अपना जहन क्लियर करें, खुदारा इस हवाले से डिवाइड ना हो, अपनी सोच को जो है उसको कंफ्यूज ना करें।
मामला ये है कि जिस वक्त 5 अगस्त का वाकया हुआ, आप देखिए उनको उन्होंने उठा के जेलों में बंद कर दिया। हम ये समझ रहे थे शायद अब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, शायद कोई इंसान के बच्चे बनेंगे, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन उपकार डेक्लेरेशन ने क्या दिया उन्होंने? वो तो फिर उसी हिंद के अंदर बैठ के काम करना चाह रहे। यानी जिसके आज तक वो सहूलतकार रहे कश्मीर के अंदर, कश्मीरियों के खून की, कश्मीरियों की माओ बहनों की अस्मतों की जो लुटती रही, वहां पे जो खून होता रहा, उसमें वो सहूलतकार भारत के रहे हैं। आज भी वो उसी का सबूत दे रहे हैं कि हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं, हमने आगे भी वही कुछ करना है। तो लिहाजा आप बराई मेहरबानी अपनी सोच को इस हवाले से कंफ्यूज ना कीजिए। यानी जो 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 प्रो फ्रीडम की आदत है, जो हुर्रियत पसंद की आदत, हुर्रियत पसंद अवाम है, उनको आप मिलाइए ना उनके साथ, या उनका कंपैरिजन इधर ना कीजिए, उनकी तुलना जो है आप इस तरफ ना कीजिए। यहाँ पे हमारे सीनियर साथी हैं एम्बेसडर आरिफ कमाल साहब, उन्होंने बहुत जबरदस्त बात एक की कि कैपेसिटी लूज कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे बात हुई है कि जी फैसले हो चुके हैं या फैसले हुए, हम क्या करें? हमें कैपेसिटी को लूज नहीं करना है। जंग आपकी यहाँ पे, अगर एक सियासतदान अपनी जंग यहाँ पे हार जाता है, लेकिन एक दो चीजें जो है उनकी क्लैरिफाई होनी चाहिए। जो लोग जैसे उन्होंने हमें बताया है तो दर्ज देते हैं, तो ये दो अमली चीज खत्म होनी चाहिए। और खतरनाक बात जो है, ये यहाँ अब्दुल्ला गिलानी साहब ने कहा कि टाइलाट कैसा रहा, हमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने इंश्योरेंस दी थी, और गिलगित बल्तिस्तान में काली साहब ने कॉन्फ्रेंस में इसकी इंश्योरेंस दी थी कि तीनों जगहों की जो नुमाइंदा क़यादत होगी, वो जो लोग तमाम जम्मू कश्मीर का हम फैसला करेंगे, वही रियासत का फैसला हो और वही पाकिस्तान का आइन ये कहता है। लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म चले गए, क्योंकि मेरा नहीं, वो सुन रहे हैं, वो जरा इधर बैठे। लेकिन उनका जो बात खतरनाक है वो है कि अगर मकबूजा जम्मू कश्मीर के हमारे बहन भाई, मैं खुद वहां से रिश्ता किया है, हमने हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ी, आज ऐसा मौका आ रहा है कि पाकिस्तान की नायब क़यादत हमें आवाज पाकिस्तान से लड़ाना चाहती है। अगर पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ बुला के उन जमातों को कोई पैगाम देते हैं, तो ये सियासी फैसला है, एक आज़ादी का फैसला है। यहाँ की पाकिस्तान की अफवाज पर जिसपर हम जम्मू कश्मीर को लोग इंतजार करते थे कि हमारी आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, इनके सामने हमें क्यों डाल रहे हैं ऐसे फैसले? ये जो पाकिस्तान की जो जमातें हैं जो वहाँ बैठ के फैसला करती हैं, वो बाद में आगे जो बातें करती हैं, ये हमें पाकिस्तान की आवाज के साथ मत लड़ाए। हम जो आज़ादी की जंग लड़े वो हमारे साथ जंग न लड़े। लेकिन एक बात चीज के लिए है, यहाँ चूंकि बात की है मुफ्ती अकबर ने, उनकी ठीक थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने एक यकनकाती झंडे पर मसला गिलगित बल्तिस्तान के हवाला से जो आज ये तकरीब मुनक़्क़द कराई है, इसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जुमला बाप जिन्होंने शिरकत की है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के हवाला से बड़ी गुफ्तगू हुई है, और जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने इसी तरह एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई, और उसमें जितनी हमारी आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप थी, कायदीने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थे, मुतफ़िक़ा तौर पर 5-7 पॉइंट पर इत्तेफाक या कि रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ हमेशा से इसी पर हम कायम हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक रायशुमारी के जरिए होना चाहिए। और ये गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेट सर्किट का मामला था, इसी तरह ये 3-4 ऐसे पॉइंट थे कि जिस पर जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुज़फ़्फ़राबाद जब हुए तो उन्होंने कहा जी कि हमें आज़ाद कश्मीर की क़यादत आपसे मिलना चाहती है। तो फिर उन्होंने कहा जी पहले आप वज़ीर ख़ारजा से मिलें। तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म को ये याद होगा कि जब आप वज़ीर ख़ारजा से मिल रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म उन नकात को वहाँ पेश कर रहे थे, तो जब गिलगित बल्तिस्तान का मामला हुआ तो वज़ीर अमूर कश्मीर थे, उन्होंने कहा जी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की ये मर्जी है कि वो पाकिस्तान के सूबा बनवाना चाहते हैं। तो उस वक्त मैंने
یہ اعتراض کیا کہ گلگت بلتستان کی لوگوں کی خواہش کے مطابق ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ریاست جموں کشمیر کا کوئی بھی پورشن ہو یونائٹڈ نیشن کی اس قرارداد کے مطابق نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں نہ کوئی. احترام قائم مقام چیئرمین جموں کشمیر جناب محترم بٹ صاحب، محترم ڈار صاحب، اکابرین ریاست جموں کشمیر. جب میں ریاست جموں کشمیر کی بات کرتا ہوں تو پھر 84,000 مربع میل کی بات کرتا ہوں. ڈار صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے تھے کشمیر ہاؤس میرے پاس. آپ نے یہ 1 نومبر کے حوالے سے مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی ہوں، تو میں اس سے حاضر ہو گیا انشاءاللہ. سب منتظمین کا بھی شکریہ، میڈیا کا بھی شکریہ تشریف لائے. آج جب یہ ہم نے بات شروع کی تھی تو اس حوالے سے کہ ایک نکاتی ایجنڈا تھا جو اس کا یہ پھر بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی سارے متفق ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. باقی گزارش ہے کہ 2 بار تو یہ حضرات بھی ساتھ تھے، ایک آخری دفعہ یہ نہیں تھے، تو چونکہ وہ ایک میں انڈر اوتھ ہوں، مطلب ویسے تھے وزیر اعظم کے، تو جب مجھے سے فارغ ہو گیا تو پھر وہ ساری باتیں کروں گا، خیال ہے میرا. لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں پاس ہیں تو اس کا تدارک بھی کرنا ہے، وہ افشا کیے بغیر بھی. آج وہ بھی میں جب گیا تھا ادھر، اصل میں مجھے تھوڑی سی بیماری سگریٹ پینے کی بھی، تو وہ اس میں اچھا ہی ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ زیان صاحب آج گئے 1 نومبر. پہلے تو گلگت کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے سور سمانی کی عالم میں لوگوں کے خلاف لڑائی لڑی. اور پھر شاید آپ حضرات کو علم نہ ہو کہ جنرل تھمیہ نے زوجیلا پاس سے ٹینک بھی گزارے تھے کھول کر، وہ چھوٹے ٹینک تھے، لے گیا تھا اور انڈین ایئر فورس بھی استعمال ہوئی تھی. اب اس میں میجر اس کا براؤن کا ذکر بڑا، چونکہ اصل شرارت اسی کی تھی نا، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے شاید اس بات کا. تو وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کرنل حسن خان ہے، میجر بابر ہے، بے شمار لوگ. اور پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بریگیڈیئر محمد اسلم جو اس کے میجر تھے، عسکر خان صاحب کے بڑے بھائی، ان کا رول، باقی پدم پارٹی کا اتنے لوگ، مطلب بے سر سمجھ. وہ جو بچہ 12 سالی 14 سالی جس کو لیاقت علی خان نے بھی بعد میں میڈل دیا، جو پتہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس میں رہے، اپنا محصور رہے، اور ہندوستانی فوجی ان کا والد، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو بڑی مشکل حالات میں گلگت کے بلتستان کے لوگوں نے لڑائی لڑی. وہ آج وزیر اعظم صاحب نے، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے جی بی کے لوگوں کو دوسری مبارکباد دینی تھی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی بی کو پروویژنل صوبائی اسٹیٹس دینا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کو درمیان میں رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. وہ مجھے اس پر ایک وہ شعر بھول جاتا ہوں، تو میں نے جلدی اپنے پریس سیکرٹری کو کہا مجھے لکھ کر دو تاکہ میں پڑھوں کہ لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شور بہت، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شور بہت، جھکا کے سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور سلامت، حضور شوق سلامت شہر اور بہت. ابھی ایک وزیر تھے، ان کا میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صفحہ ماتم بچھ گئی ہے. وہ ایک علیم خان نامی کوئی وزیر ہے، وہ ایسا بیوقوف اور گدھا ہے وہ، یعنی وہ تو خوش ہوگا آج ہندوستان مودی، یعنی کہ اس کے ہم نے اس میں گئے. اب گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک تو مشترکہ اعلامیہ کی بھی کرتا ہوں تائی، ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم بیٹھے تھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ایک جموں کشمیر جوائنٹ لیڈرشپ کونسل قائم کرنے کا، مطلب ہے یہ کوئی 10-12 آدمی کی ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیڈ ہوں گے، اس میں ہیڈ کو آنا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت بڑھتی ہے. مطلب ہے یہ اس میں یہ ہے. تو وہ اس بارے میں جو ابھی ہم نے بات چیت کی ہے، اس کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اس کے حوالے سے کوئی مؤثر پالیسی جو اختیار کر سکے. کیونکہ ابھی جو ہم صبح بیٹھے تھے تو ابھی یہ اعلان آیا نہیں تھا، اس نے ساری صورتحال جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے. میں اپنا سردار بھیم صاحب کی ایک تقریر تھی میرے پاس کچھ عرصہ پہلے،
تو میں نے ان کے بیٹے کو بھی ان کے جو قائد ہیں ان کو بھی بھیجی تھی. تو صدارت صاحب تقریر میں میرپور کر رہے تھے کہ حکومت پاکستان کو کس نے حق دیا کہ ہمارے حصے بکھرے کرے. وہ ان کا کہنے کا صاحب نے کہا کہ یہ حق ہمیں ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں بات میرا یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے, جیسے بھی لوگ آتے ہیں سامنے, ہم پر بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے, لیکن ہمیں بھی کہتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہے. منیر صاحب کہتے ہوں کہ یہ ویسے ہی ہے, یہ بھی کٹ پتلی جیسے ہیں, یہ کہتے رہتے ہیں. ادھر بھی چلے کٹ پتلی بھی بٹھا لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں جو عوام کی رائے کا اظہار کرتے ہیں, جو منتخب نہیں ہوتے یا جن کے لیے انتخاب لڑنے میں مشکل ہوتا ہے نا, مشکل ہے. ہم نے کچھ ایسے قوانین بنائے جو یو این ریزولوشن کی سیریل خلاف ورزی ہیں, بنے ہوئے. اب وہ لوگ بیٹھے ہیں آپس میں, ہم آپس سے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ وہ گلگت کے ابھی آپ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں, لیکن متبادل کیا دینے ہیں گلگت کے لوگوں کو. لیکن آپ نے متبادل بھی تو دینا ہے میرے بھائی, کہ بھائی وہ کیا مطلب بھیڑ بکری ہے, وہ انسان نہیں ہے. ہم گئے سال 86 میں پہلی بار گلگت رکھا تھا ہم نے کہ جی ہم ادھر آئیڈل دیکھنے جا رہے ہیں. تو نیچے جہاں سے گلگت شروع ہوتا ہے, اور مجھے اوپر یاد ہے کہ اپنا یہ وہ خجرات تک سڑکوں پر یہی چاکنگ تھی. ہم گئے گلگت بیٹھے, نابو کو اس کو نابو کہتے تھے ریسٹ ہاؤس میں. اہل سنت والے بھی ملے, اہل تشیع بھی ملے, دوسرے لوگ بھی ملے. اور وہ جو ادھر اس کو کیا کہتے تھے, وہ جو ہوتا تھا وہاں پر ان کا کمشنر کہتے تھے, کیا کہتے تھے, جی کمیشن, نہیں جو گلگت کا انچارج ہے, کیا بلا تھا پولیٹیکل ایجنٹ تو پہلے تھا نا, ختم ہو گئے, کمشنر. اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ مسئلہ, بجائے اس کا جواب دے اس سے کہا نہیں ایسی ایسے نہیں فساد. میں نے کہا میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں, تم مجھے کیا جواب دے رہے ہو بھائی. اور یہ وزارت امور کشمیر نے آزاد کشمیر میں لوگوں کو لڑایا آپس میں, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو آزاد کشمیر سے دور کیا. بنیادی بات خرابی, لیکن اس میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ برابر جرم کی شریک ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں نے وہ پیچھے تھا, میں نے کہا بھائی میں آنا چاہتا ہوں, لیکن میری آنے کے لیے صاحب کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے, اس لیے میں نے پرہیز کیا جانے سے. دوسری بار میں گیا وہاں اپنا یہ جب وہ عطا آباد جھیل کا معاملہ ہوا تھا, یہ ہم نے کوئی مالی معاملات بھی کی, کیا تھا اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا. تو وہ ایئرپورٹ پر گلگت پر مجھ سے کسی نے پوچھا, میں نے کہا اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسٹیٹ سیکرٹری کو بحال کروا لو. لیکن وہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کے خلاف ہے, وہ چاہتا کہ بھئی آبادی میں اضافہ ہو. کچھ لوگ جو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹیٹ سیکرٹری بھی باہر رکھو ساتھ. وہ کیسے ہوگا, جب آپ صوبہ بن جائیں گے تو وہ کس طرح باہر رہے گا آپ کا بھائی یہ کیا نام ہے یہ اسٹیٹ سیکرٹری. میں نے ماروی میمن سے پوچھا, میں نے کہا سنا تم نے زمین لی ہے, کہ میں نے کہا وہ 4 والی واپس کر دو. کیوں نہیں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں بعض باتیں یہ ہیں, بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بڑی لمبی ہمارے مذاکرات ہوئے سرکار علی صاحب کے ساتھ. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ وہ کرا لیں علاقائی ریفرنڈم. میں نے کہا اس کو ماننے کا کون. ایک میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ جو گلگت میں ریفرنڈم, ہندوستان تو چاہتا ہی ہے, وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کشمیر میں, لداخ میں, جموں میں کروا لے گا. ریفرنڈم وہی ہوگا پلیبسسائٹ جو یو این کے متحد ہوگا, جس پہ اس کی ساری پری کنڈیشن کو ہمیں پورا کرنا ہے, پھر آزادانہ طور پر مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جی اس سے اتفاق نہیں. پھر انہوں نے جب وہ اپنی رپورٹ لی تو میں نے کہا جی میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ میرے بزرگ ہیں, لیکن تعلیم کو ڈسٹارٹ نہ کریں میرے. میں نے پھر اس سے کہا, میں نے کہا اگر اس کا جو ہے اعلان درست ہے, اس کا وہ جو ہے نا انجے والا یہ نگر والا, تو پھر ہر کسی کا درست کیوں نہیں ہے. یہ تو اس کے بعد انتظار اس کا بتایا تھا. یہ میرے اپنے سسر کے والد صاحب وہاں بیٹھتے تھے, وہ بھی سنگل سلامی سردار تھے, یہ بھی تھا. تو پھر ہر کسی کا کیس جائز ہے. وہ تو اس کو تو دیکھیں نا, یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یو این ریزولوشن کے تحت آزاد کشمیر کو اور گلگت کو لوکل اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا.
لیکن اصل حکومت اس کو رکھا وہ جو پرلی طرف ہے سری نگر مل جائے. بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر علی سے کیسے غلط ہوا؟ آپ اپنی بات کی خود نگیشن کرتے ہیں. جیسے ابھی وہ بیوقوف وزیر اٹھ کر کہتا ہے کہ صفحہ ماتم بچ گئی ہندوستان میں. مطلب کن لوگوں سے پالا پڑ گیا ہمیں؟ اللہ خیر کرے اس ملک پاکستان کی. تو وہ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے حکومت پاکستان سے پوچھنا آپ ریاست جموں کشمیر کے جغرافی اسمبلی لے کے آئے. میرے نظر میں آج بھی کہتا ہوں کہ گلگت کو انہیں کبھی مانا ہی نہیں ہے برائٹ بینک اور ریور انڈس کے. آپ اگر ریاست جموں کشمیر آپ نے جو اگر اس کے بعد جو بچتی ہے، میں پرانی بات کرتا ہوں، وہ صوبہ کشمیر کے 4 ضلع گلگت وزارت کی لسٹ کر دوں، بارہمولہ، مظفر آباد اور کشمیر خاص انتراک کا لسٹ خاص 4 یہ 2 ہمارے پاس اب بچ کے پونچھ کا کچھ حصہ اور ضلع میرپور، یہ 6 پر آ جائے گی ریاست جموں کشمیر 84,000 اس پر سپر کے آ جائے گی. میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ اس کے بارے میں وضاحت کریں. اب مسئلہ یہ ہے وہ گرم جگہ پر پاؤں کوئی نہیں رکھتا. جو لوگ انتخابی سیاست کرتے ہیں نا میری طرح وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے وہ حکمت عملی سے کام نہیں لیتے. جو لوگ انتخابی سیاست نہیں کرتے وہ درست حکمت عملی استعمال نہیں، وہ صرف سیدھا ڈنڈا مارتے ہیں، اس سے بات بنتی نہیں. آپ بیٹھ نہیں سکتے میز پر. یہ ابھی ایک میں لیاقت صاحب بیٹھے ہیں ادھر، میں وہ یہ جو ہوا اس دن یہ جو 24 کو ہوا، ایک بات طے کی ہوئی تھی، اس کی انہوں نے خود خلاف ورزی کی. وہ یہاں والوں کے میں ہمت نہیں تھی اتنے لوگوں کو برداشت کرنا، وہ پرابلم پڑ گیا ہمیں. مطلب ہے کہ اگر وہ جو میرے ساتھ بات کی ہوئی تھی تو ادھر بھی ہم نے بات کی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو یہاں پر آنا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے بات کرنا. وہ کبھی ادھر ملے کبھی ادھر ملے کہ ادھر مل کے کام کھڑے ہو گئے. بھائی جس کام کے لیے آپ کے آپ ادھر جائیں نا. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو اصل میں جو اب یہ کمیٹی بنی ہے، یہ جو کونسل بنی ہے، یہ بنیادی رول ادا کرے گی. اب میں اگر تاریخ کا حوالہ دینا شروع کرتا ہوں، وہ باتیں اب لمبی ہو گئی ہیں کہ جی اس کو اب بات یہ ہے کہ وہ گنسارا سنگھ کو بنا، ماموں تھا اس کا، اتنے پیسے تنخواہ اتنا، وہ سارا کچھ میرے پاس لکھا ہوا ہے. پینشن اس کی تھی، تنخواہ اس کی اتنی تھی. یہ راجہ نور علی خان صاحب تھے، وہ گئے تھے تحصیلدار بن کر اس کے ساتھ. تیسرا صوبہ بنایا تھا، اس کو پروونس آف فرنٹیئر اس نے اس کا نام رکھا تھا. وہ کینسل کر دیا تھا اس نے، وہ مائک کو جو تھا اس کا گلگت کا رائٹ بن گیا اس کا. اب بات یہ تو باتیں ہو چکی، پچھلی باتوں کو دہرانے سے فائدہ نہیں، لیکن اس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں، آپ احتیاط برت سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو اس میں بنیادی جو رول پلے کرنا ہے اس وجہ سے وہ گلگت بلتستان کے میرے بھائی نے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے اپروچ کریں. یعنی مجھ سے لوگ کہتے رہے کہ مجھے پر کچھ الزام لگا جی تم بولتے ہی نہیں ہو. میں نے کہا میں زیادہ بولوں گا گلگت سے اٹھے بولے یہ چل تم کون ہے، ہم ایسا ہی نہیں مانتے ہی نہیں ہو تم، چل جاؤ کام کرو اپنے. تم کون ادھر آ کر پربنجی کرتے ہو ہمارے پاس معاملے میں؟ تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ تم آئے ہو کبھی ہمارا پتہ کرنے کے لیے؟ کبھی کوئی گئے تھے جی ایف سی آر تھا، ایک دفعہ شروع میں گئے تھے شہر عباس صاحب. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں اس معاہدے کو، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا تھا. اس نے کہا تھا میں صرف ان باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں جو مستقل کانفرنس سے متعلق ہے. ایکٹ جب اضافی میں آئینی وہ دوبارہ آئی اس کے بعد ہی ختم ہوگا. ہوتا کیا ہے جب یہ ادھر افسر بھیجتے ہیں نا تو اس کو یہ لے آتے ہیں کہ معاہدہ کراچی آگے رکھ دیتے ہیں. میں نے تماشا دیکھا ہوا ہے، میں بہت ساری باتوں کا امین بھی ہوں، ان کا گواہ بھی ہوں. اب یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے گلگت کو صوبہ بنانا، یہ ہے وہ سیکورٹی کا ایشو ہے. کس نے آپ کو کہا ہوتا سیاسی کا کبھی کا یہ معاملہ طے ہو گیا ہوتا. ایک ایشو ہے یہ سیکورٹی کا. یہ بتایا گیا ہمیں کہ جی یہاں فلاں 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 نام میں نہیں لینا، یہ طاقتیں جو ہے خرابی کرنا چاہتی ہیں.
کچھ اور ایسے ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ کو اعتبار بھی نہیں آئے گا کہ وہ بھی بقول جو انہوں نے بتایا ہمیں سچ ہے جھوٹ ہم کو پتا ہوگا. اب یہ ہے کہ میری پھر اس میں رائے آپ سے یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مودی نے بڑا کاری وار کیا پر 5 اگست کو, کوئی مانے یا نہ مانے, ماسٹر اسٹروک کھیلا اس نے 5 اگست کو پچھلے سال, اور اب اس کشمیر کو لینا تو دور رہ گیا, اس کو بچانا شروع کر دیا. ہاں یعنی اب یہ آزاد کشمیر پر رہ گیا, کشمیر اور جی بی پر رہ گیا. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں, وزیر خارجہ صاحب ہمارے بادشاہ آدمی ہیں, وہ ہے ہی نہیں اس کام کے لیے. وہ جو تقریریں اندر اسمبلی میں کرتے کوئی وزیر خارجہ ایسی تقریر نہیں کرتا. وہ اسے اپنے آپ کو ان چیزوں کو رکھنا ہوتا ہے تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ ہو تو بٹھائے لوگ اس کے پاس آئیں. وہاں ایک بنایا اپنا یہ ایک وہ فورم ادھر وزارت خارجہ, مجھے کہنا ہے جی کہ دیکھیں جی آپ فلاں پارٹی, آپ اپنی پارٹی والوں کو بولیں. میں کہا تم ان کو کہتے چور 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 کیوں آ کے تمہارا سزا دے گا, آپ تو کم از کم اس پہ صبر کریں. پھر یہ جو بات ہوئی تھی جب وزیر اعظم صاحب مظفر آباد آئے تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ کوئی بات چھپانے والی نہیں ہے, سب آپ لوگ بیٹھے, مناسب یہ ہوگا کہ آپ پہلے آپ بھی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ حریت پہ بلا لیں, الگ الگ بلا لیں, آپ انہیں تجاویز مرتب کر کے وزارت خارجہ میں دیں. ہم نے وہ میٹنگ کی, ایک ڈکلریشن بنایا 11 نکاتی, اور میں نے ان کو بھی دیا جو ہیں آپ سمجھ گئے نا. انہوں نے کہا ہمیں بھی دو, ان کو, ہاں ان کو بھی دیا, سب سے بڑے صاحب کو دیا, 4 والے کو, تو وہ ان کو بھی دیا. تو وہ ان کو ہم نے وزیر خارجہ کو دے دیا. انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو بلائیں گے. وہ وقت چلا گیا. آج جب یہ پچھلے دفعہ وزیر صاحب تشریف لائے 5 اگست کو, میں نے کہا آپ نے جو بات کی تھی وہ ہم نے دے دی, اب آپ نے بلایا ہی نہیں. اتنے میں وہ کہنے لگے کہ ہم گلگت کو صوبہ بنانے لگے, یہ 5 اگست کو. تو انہوں نے کہا ان کی وہ نہیں ہے, ان کو بڑا احساس محرومی ہے. میں نے کہا جی احساس محرومی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, ان کی شناخت کا معاملہ ہے, ان کے اور حقوق کا معاملہ ہے. میں نے کہا آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہندوستان کو, یار یہ جو بعض باتیں ادھر نہ کرنا ادھر پرابلم پڑ جاتا ہے. میرا نہیں, اس کشمیریوں کو بیچاروں کو بڑی ان کی زیادہ ساری ہوتی. میں نے کہا آپ اس کو مودی کو کیا کہتے ہیں, اسٹیٹ سیکرٹری تو آپ نے پہلے ختم کیا, اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا اخلاقی جواز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہندوستان, یہ کیا جواز ہے ان کے پاس؟ اب صرف کیا یہ آزاد کشمیری رہ گیا, یہ 5,000 برابر بل 84,000 میں سے جہاں اسٹیٹ سیکرٹری کا اطلاق ہوگا, یہی رہ گیا نا. اب باقی تو کیا 79,000 اسکوائر مائل تو نکل گیا اس سے. میرے دفتر میں ابھی بھی ریاست جمہوریہ پورا نقشہ لگا ہوا جی سمیت اکسائز چین کے, میں نے نہیں وہ لگایا وہ دفتر میں نے. یار یہ بھی آپ بتا دوں, آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ تشریف لائیں نا. میں اللہ بھلا کرے سعودی عرب کا, اس نے جو نقشہ لگا دیا. ادھر بے وقوف لوگ, ہاں جی یہ پاکستان پر حملہ کر دیا سعودی عرب نے. بھائی موت ہندوستان کو پڑی ہے, جہادوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہم, جو لا کے ہاتھ. تو میں نے وہی رکھا ہوا نقشہ, ڈار صاحب وہی جو ریاست جموں کشمیر کا اپنا نقشہ ہے وہ دفتر میں وہی رکھا ہوا 84,000 کا. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ سے پھر صاف بات ہے, جو جماعتیں انتخابی میں یقین رکھتی ہے ان میں بنیادی کمزوری ہیں. آزاد کشمیر میں ہو, وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو, گلگت بلتستان میں, وہ ان کے ساتھ مقابلے میں آ کر کھڑا نہیں ہو سکتی کہ بھائی میری حکومت نہیں بنے گی. یہ انہیرنٹ ویکنیس ہے ہم کی, اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے ساری سکھ اسمبلی میں. بعض جو آدمی دیکھیں نا, مثلاً اب مجھے کوئی کہے جو تو وہ اس میں یہ ہے کہ اپنا یہ ہاں جی ہو رہا ہے, انہیں تو کہہ رہا چھوڑو, نشر ہو رہا ہے, روک ہو رہا ہے, مجھے جیل ڈالیں گے. ویسے مجھے برگزاری کا الزام باری کرتا. اچھا, تو وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ سارے بیٹھیں آپس میں
میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. میں مطلب ہے میرے دو طرف بیٹھے ہیں میرے بھائی, یہ غالباً خود مختار کشمیر کے حامی ہیں, ان کے درمیان میں ایک پاکستان کا حامی بیٹھا ہوں جو پاکستان کے ساتھ اپنا چاہتا ہے یہ علاقہ. میں نیک نیتی سے بات کرتا ہوں, کسی اس کے بغیر سوچ و بچار کر کے کہتا ہوں کہ خود مختار کشمیر میرے میں یہ تین شریف وہ نہیں ہے اتنے شریف کہ ان کے درمیان میں رہ سکتا ہوں. ہندوستان, پاکستان اور چین, مطلب ہے میں اتنے نہیں ہے میرے میں بس کہ میں اپنی جو ہے نا وہ اس وقت بچا سکتا ہوں ان تین کے درمیان. تو میں سمجھتا ہوں میں ایک ہی کے ساتھ ہوں. دیکھتی مجھے اچھی بات آئی وہ آپ کے لبریشن فرنٹ کے جو ہے وہ گل صاحب, کیا نام ہے, صابر گل صاحب, انہوں نے مجھے کہا کہ راجا صاحب جو لوگ نیک نیتی سے علاقے عامی ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن جو لوگ نیک نیتی سے خود مختار کشمیر کے ان کی بھی عزت کی جانی چاہیے. میں کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن آپ کے علم ہے کہ بیرون ملک بے شمار لوگ ہیں جو ہندوستان کے پیسوں کے اوپر اور فساد پیدا کرتے ہیں, ہمیں اندر نظریاتی اختلاف پیدا کرتے ہیں. کیسے جنیوا میں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے. آپ کی اور میری آزادی کے نام پر میں نے یہاں جو لوگ ہیں ان کو کہا کہ بھائی فرق کرو لوگوں کے درمیان. جس طرح آپ نے خود کہا تھا, آپ نے کہا تھا کوئی کشمیری پاکستان کا مخالف نہیں ہے. کون ہے پاکستان کا مخالف؟ ادھر ہو سکتے ہیں مخالف, ہم نہیں ہیں پاکستان کے خلاف. اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اس کو فرق کو محسوس کریں اور لوگوں پر اعتبار کریں. میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ تو گلگت کا ایشو ہے نا, کہ کشمیر کے حوالے سے جب تک کشمیری فیس سامنے نہیں ہوگا, وہ منیر صاحب ہوں, ڈار صاحب ہوں, یہ صاحب ہوں, اپنے بٹ صاحب ہوں, گرائیں صاحب ہو, کوئی ہو, یہ نقشوں میں اس طرح بنا کر یہ اب ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بن گیا ہوا ہے, یہ اس کو بنا دیا گیا. یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے بھائی, یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے. میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا, یہ اختیار میرا ہے, نہ ہندوستان کا نہ پاکستان کا. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس دن کو کہ اس کے اندر کوئی مداخلت نہ ہو اس رائے میں, آزادانہ بنیادوں پر لوگ اپنے حق کا استعمال کریں. میں ادھر گیا ہوا تھا تو میں نے کہا جی پاکستان نے تو کبھی کلیم ہی نہیں کیا کشمیر کو کہ یہ میرا انٹیگرل پارٹ ہے. وہ ادھر میرے خلاف کوئی لوگ لگ گئے. بعد میں نے سمجھائی بات, بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, تو تم میں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ یہ اس کو ایک براڈ بیسڈ اس میں ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے گلگت کے لوگوں کے ساتھ. گلگت کے اندر بھی کچھ حصے ہیں, سارا گلگت گلگت بلتستان کے اندر بھی ایشوز ہیں اندر. اس کے اندر ہم نے اس کے ریور جو ہے اپنے انڈس اس کے جو رائٹ بینک اس سے بھی بات کرنی, لیفٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے. اپنا بے شمار اکائی ہیں گلگت کے اندر. ابھی جو ریاست جموں کی ہے تو 84,000 مربع بھی, لیکن اس کے اندر اس کی اتنی مختلف جو ہے نا, اس کے اندر جو ہے وہ لوگ بستے, زبان کا ہے, کلچر کا ہے, علاقائیت ہے. یہ ایک بڑا حسین امتزاج ہے یہ ریاست جموں کشمیر. اگر یہ اس طرح اکٹھی ہو تو یہ دنیا کے اندر ایک اتنا زبانیں بولنے والوں کا ایک حسین امتزاج ہے کہ وہ کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی. یہ ہے وہ. اس حوالے سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں گلگت کے لوگوں کے ساتھ ایک وسیع البنیاد اس کو ایک بنا کر ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے اس کے ساتھ کہ بھئی میں یہ بھی بتاؤں ٹھیک ہے آپ کا خیال ہے صبح مرنے سے وہ ان کو کیا نام ہے ادھر دودھ اور شہد کی نہریں بنی لگ جائیں گی. ایسی بات بھی نہیں ہے. میں نے کہا نا ان سے, میں نے کہا کیوں یہ گلگت میں لوگوں کو, جی بی میں لوگوں کو وہی اسٹیٹ سائڈ رولز کے تحت یہیں لوگ جو ہے نا وہ کریں, کیا نام اپنا ملازمتیں ملے, باقی کام ہو, وہ یہ کیوں آئے ہوئے سے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہونی چاہیے. میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے, عمران خان صاحب کو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ادھر کوئی ہم پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے ہماری جانیں بھی لڑا ہے لوگوں نے. آج بھی 60-70 ہزار لوگ ہمارے پاکستان کی فوج میں ہیں. یہ لوگ شادیں دے رہے آتے ہیں نا, ان کی ڈیڈ باڈی کا وصول کرتے ہیں. تو میں جو آپ سے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے, بات میری لمبی ہو گئی ہے, کہ میرے پاس اس وقت کوئی فارمولہ نہیں ہے. یہ جو ابھی آج اعلان ہوا ہے اس نے ہماری سارا کوئی سسٹم تبدیل کر دیا.
کہ یہ کہہ رہے تھے بنا صاحب کہ ہو گیا کچھ باتوں کا مجھے پتہ تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا آج ہی ہوگا، چونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے. تو میں افسوس ہے کہ گلگت کو صبح بنانے الیکشن کا جو ہے وہ دن استعمال کیا گیا، الیکشن کو استعمال کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو اس سے مبرہ ہونا چاہیے. وہ ہم سب کا وزیر اعظم. مجھ سے ملے، میں نے کہا جناب آپ سے میرا بڑا جھگڑا رہا ہے، اب آپ پاکستان کے وزیر اعظم میرے لیے انتہائی قابل احترام. پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو اس میں یہ ہے یہ کمیٹی جلدی بیٹھ کر کوئی اس ڈائلاگ کا، کوئی ریاست جموں کشمیر کی اس وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہاں میں آپ سے بات کر، وزیر خارجہ صاحب نے اٹھ کر تو بیان دے دیا ان کے حق میں، کس کے، وہ گفتگار ڈکلیریشن کے. تو میں خود ہی چلا گیا اپنا پرائم سیکرٹریٹ، تو وہاں میں یوسف صاحب سے انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں، آپ اگر میرے پاس آتے تو میں میزبان ہوتا تو شاید میں زیادہ سخت بات نہ کرتا آپ سے. تو میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا کیا کیا آپ نے، یہ آپ نے مطلب وہی آج آپ نے دیکھا نا ان کا جو کل بیان ہے، انہوں نے کہا جی ہم ہندوستان کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے، عمر عبداللہ کا ہے کہ ہم جو ہے وہ 370 کی بحالی اور 35 ہے کیا کریں. وہ تو پہلے وہ تو ایشو ہی نہیں ہے کشمیر کا. 370 تو ایشو نہیں ہے نا. ہم اپنا اس سے آ جائیں گے نیچے، کیا نام ہے، اس سے پلیبسٹ سے 370 پر آ جائیں گے. یہ جس کا اپنا یہ ابھی ساگر صاحب جس کا رونا رو رہے تھے، یہ اس لیے قربانیاں دی ہم نے. بات اور ٹھیک، مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے، میں نے بہت دفعہ یہ لوگوں کو بات سنائی ہے، اور یہ والی بات. اور 91 کا ایک واقعہ تھا، میں سناتا رہتا تھا لوگوں کو. تو اس میں اب یہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ کیا کریں. میں نے کہا جی کل آپ کا وہ ہوگا، وہ اس کا وزارت خارجہ کا جو ہوتا ہے ترجمان کا بیان، آپ کسی خارج بندے منہ سے ڈلوائے اور آپ کہیں ہم 91 اور 122 کی تائید کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں، صبح کچھ تھی باتیں میرے ذہن میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کسی نے کہا وہ پتہ نہیں سینٹ میں ہوگا، وہ ہوگا، میں نے ان کی بات کی تائید کر دی ہے. اب اس میں آرٹیکل 1 میں کیسے کریں گے آپ 256، ایسے بے وقوف لوگ بیٹھے ہوئے ادھر، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. میرا جھگڑا بھی ہو گیا تھا ایک دفعہ، وہ جو ابھی سفیر نہیں بن کر گیا تو جب اس کو میں نے کہا کھوپڑی میں بغض آیا کہ نہیں ہے جگہ میں کہ بھائی آپ جب تک اس کو آرٹیکل 1 میں نہیں شامل کریں گے، آپ ان کو کیسے بٹھائیں گے نیشنل اسمبلی میں، یہ سینٹ میں. گلگت کے لوگوں کا خیال آپ کو 26 سیٹیں ملیں گی سینٹ میں؟ نہ 3 سیٹوں اس طرح تو ہے نا، صوبے کو تو 26 ملنی چاہیے نا. ہاں وہ تو برابر ہوتا ہے نا. تو 26 سیٹیں ملیں گی آپ کو. اچھا آپ کو یہ ٹیکس شیکس کی چھوٹ ہے، یہ تو سب دینی ہے، اب مزے ختم ہو جائیں گے نا آپ کے. ہاں مفت میں جو ادھر آپ ادھر نہ ٹیکس دیتے تھے نہ، سب گاڑیاں جو ہے وہ 2 نمبر پر کر رہی تھی. ہاں جی وہ تو آپ رجسٹر ہوں گی نہیں. مطلب بات یہ ہے، یہ ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ سے دیں گے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر صرف پتہ نہیں میری طرف کب آئیں گے. بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ ہاں بہرحال وہ انشاءاللہ زندہ رہے تو مقابلہ کرے گا، کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اللہ نے جب جو دی ہے، جب تک دی ہے، مطلب ٹھوک بجا کر اللہ کے فضل سے میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے کسی بھی فورم پر جو ہے، کوئی اپنی پارٹی کا فورم ہو یا کوئی ہوا، اپنی بات کہی ہے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، میری جان اللہ کے ہاتھ میں، مجھے کسی سے خوف نہیں، ڈر نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرنا تو حکمت کے ساتھ، میرا کشمیری مشکل کا شکار ہے. بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا جب یہ لاک ڈاؤن ہوا، میں نے کہا 15 دن میں آپ کی چیخیں نکل گئی. مجھے پتہ کیا ہے اتنے مہینے سے لوگوں نے تو مظاہرہ کیا کہ مجھے روٹی دو، مجھے کھانا دو، وہ کوئی بولا؟ ان سے سبق سیکھا نا. وہ انسان ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی میرے بھائی نے کہ بھائی ان کا بھی خیال کرے نا، ان کا کیا کر رہے ہیں ہم نے. یہ ساری باتیں ہیں جو جوڑ کر اس کو اکٹھی کرنی ہے. یہ مشکل وقت ہے. یہ اب یہ ہے لیڈرشپ کا ٹیسٹ. وہ بیچارے تو دے رہے ہیں پرلی طرف، جیلوں میں بند ہیں، مشکلات کے شکار ہیں. یہاں جو لوگ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، اب یہاں پر ٹیسٹ ہے کہ ہم لوگوں کی حمایتی کیسے کرتے ہیں، گلگت کے لوگوں کیسے کرتے ہیں. آزاد بات یہ ہم نے ویسے بنا لیے اس کیس سے
ریاست جموں کشمیر کے 2 تھے صوبے کشمیر کے اندر یا ڈویژن کیا لیں جموں اور کیا نام ہے یہ کشمیر. اس کے بعد تیسرا بن گیا اپنا وہ اب اس میں بن گیا آزاد کشمیر ہے, جموں 2, وہ اوپر لداخ 3, وادی 4, گلگت 5, ڈائسپورا ہمارا باہر بیٹھا ہوا 6 اور پتہ نہیں اور کیا کریں گے. ادھر لداخ میں بھی پڑ گیا نارتھ ساؤتھ. میں نے کہا کیا ڈرامہ بنایا ہوا نارتھ ساؤتھ, 2.5 ضلع نارتھ ساؤتھ. صبح نکلو دوسرے ادھر پہنچ جاؤ نارتھ ساؤتھ. میں نے کہا ختم کرو یہ نارتھ ساؤتھ, یہ چیف انجینئر نارتھ ہے, یہ چیف انجینئر ساؤتھ ہے, کیا مذاق بنایا ہوا ہے. ہم یہ جو تقسیم یہ جو فریگمنٹیشن ہے اس کا یہ ذکر کر رہے تھے اپنا اپنے جی عارف کمال صاحب. آپ کو پتا عارف کمال صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ 1 سال کے تھے 47 میں جب جموں میں قتل عام ہوا. یہ رو رہا تھا, بچہ تھا. انہوں نے کہا اس کی گلا کھول کے اس کو مار دو تاکہ آواز نہ نکلے, ہندو نہ اس کو جو ہے وہ ہمیں پکڑ نہ دے. یہ ایسے بنا مطلب ہے یہ جموں میں جو قتل عام ہوا یہ ویسے ہی بات. آج جو کچھ وادی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ ویسے ہو رہا ہے. یہ سارے اس میں اسپیشلی جو ہے اس میں جنوبی کشمیر میں اس کو جو کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں جلدی کنکلوژن پر جو ہے وہ جمپ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے اپنا یہ جموں کشمیر جو جوائنٹ لیڈرشپ ایڈوائزری کونسل ہے اس کے سیکرٹری کا فرض ہے کہ اس کو میری تجویز اگر آپ اتفاق کریں تو یہ ان کو یہ کر دیں. تو آگے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں آپ لوگ فیصلہ کر لیں کس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں بھی حاضر اس کے لیے مطلب میں اپنی مطلب میں بیسل کارکن, میں آپ کے جوتے بھی سر پر اٹھا کر چلنے کے لیے کروں, میرا کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب رہ گئے تھوڑا سا وقت رہ گیا ہوا, پھر آگے میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ باقی مجھے امید ہے عتیق احمد خان صاحب پر بھی, لطیف اکبر صاحب پر بھی, سلطان محمود صاحب پر بھی, جماعت اسلامی پر بھی, باقی لوگوں پر بھی کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ہم اکٹھے ہو کر ایک متفقہ فیصلہ جو کر سکیں گے جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. باقی جو حضرات ہم مل کر اکٹھے بیٹھے اور اس میں جو ہے نا وہ دونوں جو سوسائٹی کے حصے وہ مل کر کوئی ایسا لائبل اختیار کریں کہ جس سے ریاست کی یہ اکائی جو ہے یہ بھی تقسیم نہ ہو اور ہماری منزل جو ہم سے اوجل ہوتی جا رہی ہے. میری بات یاد رکھیں, ہماری منزل ہم سے اوجل ہوتی جا رہی ہے. میں نے خود اس سے اقرار کیا اس کا کہ جس کام کے لیے حکومت بنی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم اور کاموں میں لگ پڑے اور وہ منزل ہماری نظر اوجل ہو جاتی ہے. اللہ کے قیامت کے دن ہم سب کوئی جواب نہیں دے پائیں گے جب اللہ ہم سے پوچھے گا. قرآن کا وہ کہ وہ لوگ اس بستی کے لوگ جو یہ پکارے تھے یا اللہ نے ظالموں کی بستی سے نکال دیا, ہمارے لیے کوئی ہمیں روزگار بھیجا, ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ آپ نے میری کیا وہاں پر سفارش کریں گے جی؟ کیسے ہماری سفارش ہوگی؟ مطلب ہے وہ دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ ہی بستے ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ ہی بستے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اس میں بدھ بھی ہیں. ان کو نہ باہر نکالا کریں اپنے آپ سے, ان کو آپ نے ساتھ چھاں میں رکھنا ہے. اگر آپ ان کو نکالیں گے باہر تو پھر ہم خود کشمیر کی تقسیم کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ اپنا 27 کو کشمیر کے اندر وادی کے اندر ہڑتال تھی, جموں کے اندر نہیں تھی. جموں کے اندر لوگ خوشی بھی منا رہے تھے. یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے, یہ اس سے خراب کیا ہے. یہ ہمارے اپنے ایٹیچیوڈ نے خراب کیا ان لوگوں کو. ہمیں ان کو واپس لانا ہے, ان لوگوں کو واپس لانا. ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی آزادی کی لڑائی اس کو سری نگر میں لڑی جا رہی ہے, آپ کے حقوق کی لڑائی لڑی جا رہی ہے. اگر یہ سری نگر میں جھنڈا بیٹھ گیا اسی اسٹیٹ سینٹر پر آپ کو دوسرے درجے کا شہری ڈکلیئر ہو جائیں گے. آپ اول درجے کے شہری ہیں. آپ اس مارواڑی اس برہمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ہمارا جھگڑا ہندو کے ساتھ نہیں, ہمارا جھگڑا سوچ کے ساتھ ہے, اس برہمن سوچ کے ساتھ ہے جو یہ قبضہ کرنا چاہتی ہے. اس پر اس کے ساتھ کر رہا ہے. میں نے اصل کو ہندوؤں کو برا بلا نہ کہا کریں. جب آپ کرتے پھر وہ بھی کٹھے, اگر ہم مسلمان ہوں تو وہ پھر ان کا بھی مذہب ہے نا جی اپنا, وہ بھی کٹھے جائے. تو اس لیے ریاست کی اس اکائی کو برقرار رکھے, اس مذہبی جو ہے اس کو رواداری اس کو بھی برقرار رکھے اور یہ ساری باتیں کرے. تو یہی میری آپ سے گزارش تھی کہ یہ بیٹھے کمیٹی, یہ کونسل بیٹھے, یہ چارٹر وہ جو اس کا تیار کرے, اس کے اوپر پھر ہم کر کے. البتہ یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کا میں فوری اجلاس بنانے لگا ہوں تاکہ یہ جو الزام ہو اس کے بارے میں ہم نے کیا موقف دینا ہے. اسی طرح سے میں آپ باقی جماعتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے طور پر پارٹی جتنی ہیں وہ بلا لیں. پھر یہ جو ہے یہ جوائنٹ ایڈوائزری جو ہماری جو لیڈرشپ بنی ہے اس کے اندر ہم پہلے سے تیار ہو کر آئیں تاکہ ہم اگلا کوئی اقدام اٹھا سکیں. باقی میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
मैनू 8 महीने वजारत उस करन दियो ना 8 महीने मैनू रहन दियो ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो देरीना एक मुतालबा है आज़ाद कश्मीर के अवाम का, जिसके ऊपर बैन अवी सतह पे भी आवाज़ें उठी हैं। तो बहरहाल मैं सदर मजलिस कायम मुकाम चेयरमैन आपसे मैं मिलूंगा इस बात पर बात करूंगा। चेयरमैन 2 मिनट 1 मिनट में मुकम्मल कर लें। शुरू। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी बात हैं और हम सब मिलके आपके साथ पूरी रियासत के साथ वाबस्तगी कर रहे हैं। और इमरान खान आज यहाँ से उठ के वहाँ जाके वाला हमारे सूबे का ऐलान कर रहा है जो बिल्कुल ही मुनाफिकत है और इसके कोई हकीकत नहीं है। और मैं आप सब साथियों से, चलो प्राइम मिनिस्टर साहब तो चले जाएंगे, अगर मुमकिन पड़ता है तो इसके खिलाफ हम बाहर निकल के एक प्रोटेस्ट करके एक बार अपने एक रिकॉर्ड भी उनके सामने ला सकते हैं। अगर मुमकिन होता है तो इस प्रोग्राम से बाहर निकल के हम लोग एक प्रोटेस्ट करके उस जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया उसके खिलाफ एक मुजाहरा कर सकते हैं। मुझे इस पे खबर जाने के बाद अब मेरी कौम को होश होना नहीं चाहिए, अब अपनी अपनी दुकानदारियां बंद कर देनी चाहिए और इस मासूम कौम को धोखे में न रखा जाए। ये आपके सामने न हमारे बाप दादा रहे न हमने रहना है, अपनी उन नस्लों पर एहसान कर जाए कि कम अज कम वो सर उठाकर